وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لكافة الناس. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ مہینہ اسلام میں بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انوارات کا مہینہ ہے اور برکات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں افضل الخلائق سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت بڑے بڑے احسانات سے نواز دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں: ما من خیر الا دل الامت علیہ۔ ایسی کوئی خیر نہیں ہے، ایسی کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسا کوئی نیک عمل نہیں ہے جس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دلالت نہ کی ہو۔ وما من شر الا حذرها۔ اور ایسا کوئی شر نہیں ہے، ایسا کوئی فساد نہیں ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار نہ کیا ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عندی من خیر
فلن ادخرہ عنکم، آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی خیر ہو اور میں اس کو چھپا کے رکھوں تو میں نہ بتاؤں، ایسا میں نہیں ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو خیر کے عظیم احسانات اور عظیم راستے متعین کیے ہیں، آج کی ہماری اس مجلس میں بس اتنا ہی ارادہ ہے۔ ایک عجیب اور غریب ماحول بنا دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا عشق اور محبت، ایک مخصوص طبقے نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا، ایک مخصوص طبقے نے اس کو دشمنیاں نکالنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ایک مخصوص طبقے نے اس کو محض مذہبی منافرت پھیلانے کا سبب بنا دیا ہے۔ تو میں پریشان تھا کہ اللہ یہ کس طریقے سے یہ بات کی جائے، یہ کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے قتل و قتال کرتے ہیں، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی تحقیق کے، یا بغیر کسی حکمران کے اجازت کے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، خود ہی عدالت قائم کر لیتے ہیں اور خود ہی سزا بھی دے دیتے ہیں، خود ہی جج بھی بن جاتے ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اصل صورت، وہ اصل سنت کا حسین چہرہ اور وہ اصل تعلیمات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی، اختصار کے ساتھ اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس طبقے کو سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دے دی گئیں تو وہ صرف دو کام جانتے ہیں، ایک تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، خاص طور پہ جب کسی سے چھوٹی موٹی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، زبان سے غلط الفاظ نکل جائیں تو ان کی لاٹری نکل آتی ہے کہ جی اب تو مزہ آئے گا۔ اور دوسرا، امت کو بلیک میل کرتے ہیں، امت کو اپنے سختگیر قسم کے موقف کے ذریعے سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ہماری بات مانو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بہرحال یہ تو ایک طویل موضوع ہے، ہماری مجلس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی حرمت، آپ کی اخلاق حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ نے انسان کے لیے جو عظیم مشعل راہ قائم کیا ہے اس کا بیان کرنا وہ مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے ایک طویل عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب کفار اور مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن تو ہمیں پسند نہیں آ رہا، اس کو بدل دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرا کام نہیں ہے قرآن کریم کو بدلنا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اور صرف اتباع کرتا ہوں اس چیز کا جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، قسم ہے ستاروں کی جب وہ ظاہر ہو جائیں، ہمارا یہ محبوب پیغمبر یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وحی ہوتی ہے جو حضرت آگے بیان کرتے ہیں۔ کفار اور مشرکین نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات دیے تھے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں ایک طویل زمانے تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں، کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟
کیا کبھی میں نے خیانت کی؟ کیا کبھی میں نے کسی کو گالی دی؟ کیا کبھی کسی کا حق مارا، کسی کی عزت اچالی؟ افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بعثت کے بعد عصمت اور حیا اور انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، اسی طرح نبوت سے پہلے بھی آپ اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 یا 2 سال بڑے تھے، ہم عمر تھے، قریب قریب عمر تھے۔ حضرت کا ادب دیکھیے، جب حضرت عباس سے کوئی پوچھتا تھا آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں، فرماتے تھے بڑے وہ ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ، قال له رجل یا خیر البریہ، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خیر البریہ ہیں، کائنات کے بہترین انسان ہیں، آپ کی عاجزی، انکساری، آپ کی عظمت دیکھیے۔ آپ نے جواب دیا ذاک ابراہیم، وہ ابراہیم ہے، وہ ابراہیم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آپ کے اخلاق حسنہ ہے۔ ابراہیم نے تو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے خدا ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے، وہ رسول یہی تو ہیں اور کون ہے؟ لیکن عجز، انکساری، اخلاق حسنہ، آپ نے فرمایا مجھے خیر البریہ نہ کہو، ذاک ابراہیم، وہ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد بھی تھے، آپ کے پیشوا بھی تھے، اللہ کے رسول اور نبی بھی تھے۔ جب وحی نازل ہوئی، آپ صفا پہاڑی پہ تشریف فرما ہوئے، یا بنی عبد المطلب، یا عمت رسول اللہ، یا بنی فہر، آپ نے خطاب کیا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن آ چکا ہے اور حملے کی تیاری کر رہا ہے، تم اپنی زندگی کی فکر کرو، اپنے حفاظت کی فکر کرو، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک آواز ہو کے جواب دیا، کیونکہ آپ کا ریکارڈ ایسا تھا، آپ کی ہسٹری ایسی تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا بالکل، اگر آپ نے کہا تو ہم یہ بات مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، کامیاب رہو گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا زندگی میں واسطہ پڑا ہے، جن لوگوں نے ایک دفعہ آپ سے ملاقات کی ہے، جنہوں نے ایک دفعہ آپ کو غور سے دیکھا ہے، خدا کی قسم کسی انسان نے کسی انسان کی وہ تعریف نہیں کی ہوگی جو آپ کے پروانوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ بادشاہ روم نے سفیر بھیجا تھا، پیغام رساں بھیجا تھا کہ جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ جب وہ واپس گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کو کسی کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی کو کسی کا ایسا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی کو کسی سے ایسی عقیدت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو عقیدت محمد کے صحابہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آپ سے کرتے ہیں۔ اور وہ بادشاہ روم کے کلمات تاریخ میں محفوظ ہیں، جب انہوں نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا، ہر قسم کے جوابات سے جب وہ مطمئن ہو گئے،
انہوں نے فرمایا سیملک موضع قدمی ہاتین، یہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں ان قریب یہ آدمی اس جگہ کا حکمران بنے گا، بادشاہت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیشن گوئیاں پوری کی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے احسان عظیم ہے۔ اس امت کو انسانیت سکھانے والے وہ ہیں، اور اس امت کے لیے کتنی فکر فرماتے تھے، آپ سنیں گے حیران رہ جاتے ہیں لوگ۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اگر آپ امت کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، صحابہ فرماتے ہیں نسمع له عزیزا كعزیز المرجل، ہم آپ کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی طرح آواز سنتے تھے۔ ہانڈی جب چولہے پہ رکھی ہوتی ہے اور اس میں سے ابلنے کی آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں امت کی فکر، امت کا غم، امت کی مغفرت کی خواہش اور دعا اتنی شدید تھی کہ سینہ آپ کا ہانڈی کی طرح ابلتا تھا۔ یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ فقال علی جبرائیل اذهب الى محمد وسلہ وربک اعلم، جاؤ جبرائیل ہمارے محبوب محمد کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو وربک اعلم، اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بندوں کی تسلی کے لیے ان سے کلام، ان سے پوچھنا فرماتے ہیں۔ ما یبکیک، اے محمد آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی، اے خدا میری امت کی فکر ہے، ان کی شفاعت کیسے ہوگی، ان کی مغفرت کیسے ہوگی، یہ اتنی بڑی امت ہے، اس میں گناہ گار بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں۔ قال یا محمد انا نرضیک فی امتک، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہمارے محبوب محمد ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم شفاعت کے سلسلے میں آپ کو راضی کریں گے، یعنی آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کام ہم کریں گے۔ ایسا پیغمبر کوئی گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر پیغمبر کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو فوری قبول ہوتی ہے، ایک لائف لائن ہوتی ہے، ایک جیسے ہیلپ لائن آپ جسے کہتے ہیں، جب انسان مشکل میں پھنس جائے تو اس نمبر پہ فون کرے فوری مدد آ جاتی ہے۔ اس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر پیغمبر کے لیے ایک دعوت ہے جو عنقریب قبول ہوتی ہے۔ وَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، اور ہر پیغمبر وہ دعا کر چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رب لا تذر علی الکافرین دیارا، اے خدا اس زمین پہ کوئی کافر چھوڑیے گا نہیں، ایسی کی تیسی ان کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی بادشاہت، ایسا سلطنت دے دیجئے جو میرے بعد کوئی کر ہی نہ سکے، قبول ہو گئی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس جب سمجھ گئے کہ اجتہادی خطا ہو گئی، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ،
فاستجبنا لہ، دعا قبول ہو گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا، اے خدا اولاد دے دیجئے، بیٹا دے دیجئے، ورنہ آپ کے بعد یہ معاملات چلائے گا کون؟ تبلیغ کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کون کرے گا؟ عبادت کون کرے گا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو یحییٰ دے دیا، قبول ہو گئی۔ یہ ہے حدیث، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر پیغمبر کے لیے ایک مستجاب دعوت ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دعوتہ، ہر پیغمبر نے وہ دعا کی ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دُعَائِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے، اپنے پاس محفوظ طریقے سے رکھی ہے، شفاعۃ لامتی، قیامت کے دن جب پریشانی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، آدمی اپنے بیٹے کو دیکھ کے چھپ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے گناہ میرے سر پڑ جائیں، بیگم کو دیکھ کے چھپ جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مدد مانگ لے، بیٹا اور بیگم چھوڑیے، ماں اور باپ کو دیکھ کے پیچھے ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے۔ ایسے موقع پہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے۔ یہ لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور ہر کوئی اپنا ایک خواہشات لے کے اس کو عشق رسول پہ فٹ کرتا ہے۔ عشق رسول یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آپ کے سامنے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ہمیں بتا دیجئے یہ احادیث آپ نے کون سے عالم سے پچھلے دنوں سنی؟ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، افسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کا مزاج بدل گیا، سیاسی باتیں شوق سے کریں گے، فضولیات ادھر ادھر کی لگے رہیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو کرنے کی بات ہے وہ کرو بھائی۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتی لِأُمَّتِي شَفَاعَةً، میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا قیامت کے دن بروز حشر۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، کچھ لوگ آئیں گے، یا محمد اغثنی، اے محمد میری مدد کیجئے۔ کیا مدد کیجئے؟ گردن پہ زمین رکھی ہوئی ہوگی، پلاٹ رکھا ہوا ہوگا، کسی کی جگہ رکھی ہوئی ہوگی، اس کے بوجھ تلے وہ دب رہا ہوگا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا حضرت میری جان چھڑائیے اس سے۔ آپ فرمائیں گے قد بلغت، تو میں نے بات بتائی نہیں تھی تمہیں؟ انصاف کرو، ظلم سے بچو، خیانت سے بچو۔ ایک اور شخص آئے گا، یا محمد اغثنی، پتہ چلتا ہے کہ یہ یا محمد کی جو آوازیں لگاتے ہیں نا، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بخاری میں حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت والد صاحب تو باقاعدہ استدلال فرماتے تھے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یا محمد کی صدائیں لگاتے ہیں یہ نیک لوگ نہیں ہیں۔ یا محمد اغثنی، اے محمد میری مدد کیجئے، میری گردن پہ گائیں سوار ہو گئی ہے، اور وہ گائیں اس کو چھوڑتی نہیں ہے، کبھی ٹکر مارتی ہے، کبھی اس کو رونتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کیوں چوری کی تھی گائیں؟ قد بلغت، تو میں نے بتا تو دیا تھا۔ یا محمد اغثنی، اے محمد میری مدد کیجئے، یہ اونٹ میرے اوپر سوار ہے اور میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ قد بلغت، تو آپ فرمائیں گے میں نے پہنچا دی تھی بات، تم عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ ہے وہ طریقہ۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری یہ شفاعت حاصل ہوگی میرے ہر اس امتی کو جو مر گیا ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک ٹھہرایا نہیں ہے۔ یہ ہے گارنٹی، یہ ہے ضمانت۔ میرے محترم بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو پہلے کرنے کے کام یہ ہے، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّن مَاتَ وَمِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کو ہر فرد کو یہ شفاعت اللہ کی مشیت سے ملے گی۔ شرط یہ ہے، کیا شرط ہے؟ شرک نہ کیا ہو،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے شرک کو۔ کیوں نہیں معاف فرماتے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہے، اللہ کی عظمت اتنی بلند ہے، اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کی معافی نہیں ہے۔ شرک اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو پہاڑوں اور ندیوں اور نالوں اور جنگلوں اور حیوانات اور خلائق نباتات و احجار کے خالق ہیں۔ آپ نے ان کی شان کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت شروع کر دی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے نہیں ہے۔ مستشرقین نے سوال کیا ہے کہ آدمی کفر 60 سال کرتا ہے، 70 سال کرتا ہے، 100 سال کرتا ہے اور سزا اس کو ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ مرا اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو مارا ہے۔ اگر یہ 1000 سال زندہ رہتا تو یہ کافر رہتا۔ کیسی عجیب بات، کون سا کافر اپنی مرضی سے مرتا ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے یہ تو بہت ڈرتے ہیں موت سے۔ فتمنوا الموت، بنی اسرائیل یہودی بڑی بڑی ڈنگیاں مارتے تھے، ہم VIPs ہیں، وی آر دا چوزن ونس، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن نے کہا فتمنوا الموت، موت کی خواہش کرو، مر جاؤ نا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر یہ موت سے ڈرتے بہت۔ کیوں؟ کیونکہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، آگے پکڑ ہونی ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ بات یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ایک نمونہ ہے۔ خدا کی قسم 1 گھنٹہ کیا 1 مہینہ بھی اگر آپ کی زندگی کا احاطہ کوئی کرنا چاہے ممکن نہیں۔ یہ چیدہ چیدہ باتیں جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العشاء والتین والزیتون، میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ والتین والزیتون پڑھ رہے تھے۔ فما سمعت احسن صوتا منہ ولا قراءتا منہ واللہ، خدا کی قسم میں نے آپ سے حسین آواز نہ کبھی کسی کے سنی، اور خدا کی قسم نہ آپ سے بڑی قراءت میں نے کبھی کسی سے سنی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی تو ہر دور میں کچھ فنون کا عروج ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا، اس زمانے میں حسین لوگ بہت ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے بھی بادشاہ تھے، حیوانات کے بھی بادشاہ تھے، اس لیے کہ سحر کا زور اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، لوگ سحر کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ اور یہ ہیکل سلیمانی جو کہلاتا ہے اس کے نیچے آج بھی وہ کتابیں مدفون ہیں جو سحر کی ہیں، اور وہی کتابیں یہود کو چاہیے۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے وہ کتابیں کہتے ہیں حضرت سلیمان نے دفن کی ہیں اور وہ کتابیں ہمیں چاہیے۔ تو اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہو رہی تھی تو اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا عروج تھا۔ لوگ اور کچھ نہیں جانتے تھے، زبان پہ زبردست ان کو کمانڈ ہوتی تھی، لینگویج پہ، اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ قصیدے ان کو ایک سے ایک آتے تھے، پوئمز جو شعر کہلاتے، اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن جو بڑے بڑے ادباء اور شعراء گزرے تھے ان کی پوری پوری کتابیں لونڈیوں کو یاد ہوتی تھیں، جو گھروں میں نوکرانیاں ہوتی تھیں ان کو یاد ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیغمبر بنا کے مبعوث کر دیا کہ فصاحت میں بھی آپ عظیم تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صرف دیکھنے آئے تھے کہ یہ کون شخصیت ہے
جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جب آئے تو واپس گئے نہیں. فلما رأيت وجهه علمت انه ليس بوجه كاذب، جب میں نے ان کا منور چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ لیجئے کیا ہیں. جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے قبیلے کے بڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا فلاں مہم پہ کون ساتھ دے گا، آگے بڑھے گا. جریر ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں حاضر ہوں. اور جریر ابن عبداللہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو لے کے گئے، اللہ نے کامیابی دے دی. جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ جریر کو برکت دے دے. کیسی برکت ہوئی کہ پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ اپنے علاقے کے بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے. وہ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں ما رأیت قط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مسکراتے تھے، آپ مسکراتے تھے. ایسا کس کے لیے ممکن؟ دن رات انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، خوشی آتی ہے، غم آتا ہے، سخت وقت آتا ہے، آسانیاں آتی ہیں، لیکن جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، جب بھی میں دیکھتا تھا آپ مسکراتے تھے. آپ کا عز و انکساری اتنا عظیم ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے حضرت آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے. افلا اکون عبدا شکورا، آپ نے فرمایا اللہ کا قدردان بندہ ہوں، کیا میں قدردانی نہ کروں؟ یہاں سے وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ پیر صاحب جو کہتا ہے کہ میں نماز مدینہ میں پڑھتا ہوں، وہ ڈرامے باز جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. مسلمانوں کو بھی عقل چاہیے. ہر ایک کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب دم کر دیجئے. یہ دم نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. دم کیسا ہوتا تھا؟ وَكُلَّمَا مَرِضَ يَنْفُذُ بِهِ بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طبیعت ناساز ہوتی تھی تو اپنے اوپر معوذتین پڑھ کے خود دم کرتے تھے. آپ بھی کیجئے، ضرور کیجئے. اور دنیا کے تمام کلمات کی طاقت ایک طرف، اور خدا کی قسم معوذتین کی ایک جو آیت ہے نا اس کی طاقت وہ زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئیں، پریشانیاں، آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ولم یؤذ احد، اللہ کے لیے مجھے تکلیفیں دی گئیں، میرے علاوہ کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں. وَأُخْرِجْتُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُخْرَجْ أَحَدٌ، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا، کسی اور کو نہیں نکالا گیا. یہ تکلیف تھی. 3 سال آپ کو شعیب میں رکھا، وادی میں رکھا. بنی کنانہ والوں نے تحالف کر لیا تھا بنو ہاشم سے اور قریش سے کہ نہ ہم ان سے نکاح کریں گے، نہ ہم ان کی مدد کریں گے، نہ ہم ان کو سامان لا کے دیں گے، نہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ہم ان کے دعوت میں جائیں گے. یہ اتنے شدید بائیکاٹ 3 سال تک چلے. اور پھر ہجرت کرنی پڑی. مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے الحمدللہ جو مہاجرین کہلاتے. میرے نزدیک وہ اس زمین کے مقامی لوگوں سے افضل ہے. اور کچھ مہاجرین بیچارے ایسے ہیں 2 دفعہ ہجرت کر چکے. ایک دفعہ ہجرت کی، پتہ چلا کہ بابوؤں نے اور افسروں نے مل کے بیچ دیا بنگلہ دیش، چلو بھائی نکلو یہاں سے. پھر بیچارے ادھر آئے اور آج تک وہ پریشان ہیں. بہاری مہاجرین آپ سب جانتے ہیں. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے غلبہ اس کے بعد دیا ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں جو آپ کو تکالیف ہوئیں، پریشانیاں ہوئیں، منافقین نے آپ کے ساتھ مکر کیے، اور اپنے ہی قوم کے لوگ آ گئے حملہ کرنے. احد میں مدینہ کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب دفاع کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے منزل نہیں چھوڑی.
آپ نے راستہ نہیں چھوڑا، آپ نے اپنا مشن ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے۔ حمزہ بن عبد المطلب جو عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے، آپ ہر وقت ان کے قریب رہتے تھے، ہر وقت ان سے محبت فرماتے تھے، اور وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ایسا بھتیجا دیا جس نے میری تقدیر بدل دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ آپ کی مالی حالت کیا ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر پہ فقیر آ گئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ فما وجدت الا تمرۃ واحدہ، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور تھی فقط، بس ایک کھجور، اور وہ ایک کھجور اس خاتون نے آدھی کر لی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا، واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا ان بیٹیوں کی وجہ سے اس دنیا میں جس نے تکلیف اٹھائی اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے محفوظ رکھ دیں گے۔ بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بھوک دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھی۔ آپ نے فرمایا میں گھر جاتا ہوں، بھوک لگی ہوتی ہے اور ایک کھجور مل جاتی ہے بستر پہ آگے پیچھے کہیں پڑی ہوئی، اور میں اٹھا لیتا ہوں کھانے کے لیے، پھر رک جاتا ہوں کہیں صدقے کی نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہماری امت کو ملا ہے بہت عظیم ہے۔ اب کیا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، یا خدا جانے کس وجہ سے ان کے دل میں ایک گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام سے دشمنی کے بدلے ان کو کچھ مل رہا ہے، یا تو شیطان خوش ہو رہا ہے یا ڈالر مل رہے ہیں، وہ دنیا جانتی ہے، سب جانتا ہے۔ اچانک سے ایسے شخص سامنے آ جاتے ہیں، ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ امت محمدیہ کا فرد، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد فرید۔ ایسے لوگوں کو ہم وارننگ دے رہے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حرمت، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا، الٹی سیدھی بکواس کرنا چھوڑ دو، ورنہ خدا کی قسم یہ زمین تم پہ تنگ کر دی جائے گی۔ یہ بات پہ مجھے یقین ہے اور ایسا ہو چکا ہے۔ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی خلافت دے دیجئے، مجھے اپنا نائب بنا دیجئے، اگر آپ کل کو انتقال کر گئے تو آپ کے بعد نبی میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب میں ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم یہ سوکھی ٹہنی بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت، یہ ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ، کہ گستاخی تو دور کی بات، خلاف ادب بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جس کو تکلیف کیڑا ہے چلے جائے ادھر سے۔ اسلامی جمہوریہ میں یہ بکواسیات کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف بھی لوگوں کو لگام ڈالو، اپنے قوم کو، اپنی جماعت کو، خاص طور پہ جو عشق رسول کے نام پہ ایکسٹریمزم کر رہے ہیں، عشق رسول کے نام پہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، عشق رسول کے نام پہ صرف اور صرف اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ۔ اور ان کے بڑوں کو کہا، ہم سب کہیں گے کہ ان کو لگام ڈالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یتیم نہیں ہے، آپ کے دین کے محافظین الحمدللہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور ہمیں مجبور نہ کیجیے کہ ہم اپنے فیصلے کر لیں اور پھر آر یا پار کے فیصلے ہو جائیں۔ اس سے قبل علماء کا کام امت کو سمجھانا ہے، علماء کا کام امت کو بجھانا ہے، اور امت کے اندر اتباع سنت کی